صدقے کی طاقت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا نے 3 روٹیاں صدقہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ یوں دیا کہ جب وہ آٹا گوندنے بیٹھی تو ہوا آٹا اڑا کر لے گئی۔ اس بڑھیا نے حضرت داؤد علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ نے اللہ سے پوچھا، تو پھر اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصری معاشروں میں بسنے والے لوگ مختلف طرح کے معاشی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، جہاں پر کتاب و سنت نے ان مسائل کے حل کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت ادائب کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ایک اہم تدبیر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ السبا کی آیت نمبر 39 میں اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، اور جو تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز تو وہ عوض دیتا ہے اس کا، یعنی اور دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن چھپا کر اور علانیہ طور پر، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ ان کے پاس ان کے برعکس اپنے مال گناہ خرچ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الماعون کی آیت نمبر 123 میں ذکر کیا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے یوم جزا کو، تو یہ وہ شخص ہے جو رب کو دیتا ہے یتیم کو اور ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر میں جہنم میں لے کر جانے والے گناہوں کو اس کی عدم ادائیگی کے مطابق مساکین کو کھانا کھلانے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 35-34 میں اس حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو وہی سنا دو انہیں جس دن تپایا جائے اس کو جہنم کی آگ میں، پھر ڈال دیا جائے گا ان سے ان پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو۔ اس طرح احادیث سے بھی صدقے کے متعلق بہت فضیلتیں بیان ہوتی ہیں، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ جہنم میں دوری کا سبب صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، کیونکہ میں نے جہنم کی بلندی میں عورتوں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ قیامت کے دن سحر کا ملنا بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرے وہ نافرمان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے وہ شخص جو اللہ کے لیے وہاں محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی اللہ کے لیے محبت ہے، پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور عظیم عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ضابطہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی حلال مال سے کیے گئے صدقے کو بڑھاتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ کرے، پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ معمولی صدقے کے سبب آگ سے بچاؤ۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص آئے، ایک فکر و فاقہ کی شکایت لیے ہوئے تھا اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت بھی تھی۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو وہ بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اس راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ فکر و فاقہ تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ اگر تلاش کرے لیکن کوئی اسے ملے نہ صدقہ دینے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو،
اس کی ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا؟ وہ کہے گا کہ ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں بھیجا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آپ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا اور ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ بس تمہیں جہنم سے لڑنا چاہیے، خواہ کھجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو۔ اگر یہ بھی میسر نہ آ سکے تو اچھی بات ہی منہ سے نکالیں۔ محنت مزدوری کر کے صدقہ کرنا بخاری شریف میں مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، صحابہ اکرام میں بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے اور اس طرح ایک مرد یعنی غلہ یا کھجور وغیرہ حاصل کرتے ہیں جسے صدقہ کر دیتے۔ تو نگری کی امید اور غربت کے خوف کے دوران صدقہ کرنا بخاری شریف میں مذکور ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور اس طرح صدقہ خیرات میں ڈھیل نہیں ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا۔ اہم بات، ام المومنین میں سے زیادہ صدقہ کرنے والے کی فضیلت بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون آ کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صدقہ ہے، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم سب میں سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملی۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ غیر مستحق کو صدقہ جا کے دینا، باوجود صدقہ کے قبول ہو جانا۔ بس اوقات انسان اچھی نیت سے صدقہ کرتا ہے لیکن صدقہ غیر مستحق کو چلا جاتا ہے، ایسی صورت میں انسان کو اس حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے کہا کہ مجھے ضرور صدقہ آج دینا ہے، چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آج رات کس چور کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، آج رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ ایک خواہشات کے حال میری آیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، پھر زانیہ کو صدقہ دے آیا۔ اچھا، آج رات پھر ضرور صدقہ نکالوں گا۔ چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھایا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کس نسبت کا دے دیا۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، میں اپنا صدقہ لا علمی سے چور خواہش کو دے آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے۔ اس طرح فاحشہ کو صدقہ کا مال مل جانے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا فائدہ یہ ہے کہ اسے عبرت ہو اور پھر جو اللہ عز و جل نے اسے دیا ہو وہ خرچ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے مالوں میں سے سب کا حصول کی اذیت دے تاکہ اپنے انہیں خرچ کرے، مال کو آگے بھیجے اپنے لیے، تو اسے اللہ کے پاس یہی بہتر اور اس کا اجر بڑا پاؤ گے، لیکن اس کا ثواب قیامت میں اس سے افضل پاؤ گے جو تم نے دیا، اور اس سے اجر میں اس سے زیادہ پاؤ گے جو تم نے پیچھے چھوڑا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی اپنے وارث کا مال اپنے مال میں سے پسند ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے نہیں ہے کوئی مگر اسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، اور اس کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف کرنے کی وجہ سے زیادہ پسند نہیں کرتا مگر عزت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس مسلمان نے کسی مسلمان کو برہنگی کی وجہ سے کپڑا پہنایا یا لباس پہنائے گا، جس مسلمان نے بھوک کی وجہ سے کسی مسلمان کو کھانا کھلایا، جنت میں اسے پھل ملے گا، اور جس شخص نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اسے رحیم مخدوم سے پلائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ خطا کو مٹا دیتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، اور ایک نیکی یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے ملے، اور یہ کہ تو اپنے ڈھول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صدقہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 گنا دینا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ ترجمہ: کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، بس وہ دگنا کر دے گا، اور اس کو اس کے واسطے بہت۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر کو پوشیدہ دینا اور کم مال والے کو کوشش سے خرچ کرنا۔ ابو حنیف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہوئے تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، مال نہ خرچ کرنے والے بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بندے کے مقام کو افودر گزر کرنے کی وجہ سے بلند کرتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے توعظہ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اس سے بڑھاتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی، اس نے ایک مرتبہ 3 روٹیاں راہ خدا میں دی اور پھر آٹا گوندنے بیٹھی۔ اچانک ہوا چلی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا، اور تم نے اس کا آٹا کیوں اٹھایا؟ ہوا نے عرض کی، ہوا کے فرشتے سے پوچھئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا، خدا سے پوچھئے۔ جب اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے تھے کہ ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر اس کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس آٹے سے سوراخ پر کیا اور سلامتی سے کنارے پر پہنچ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا 3 حصہ اس بڑھیا کو ملا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور 300,000 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس کی 3 روٹیوں کے صدقے کی برکت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت کنجوس تھا۔ اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین کا صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا، اللہ کی رضا کی خاطر مجھ سے کچھ کھانے کے لیے دو۔ تو عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا کہ تم مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا، چنانچہ اس نے ناراض ہونے اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ بقیہ دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ دی تو وہ سخت ناراض ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اسے شہر سے باہر نکال دیا۔ اس عورت کا ایک شیر خوار بچہ جسے اس نے اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا اور لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی۔ اس نے سوچا کہ پانی بھی لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دریا کے پاس گئی اور نیچے ہو کر اس نے پانی پینے لگی تو جوں ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی، اس کے کاندھوں پر سوار اس کا دودھ پیتا بچہ پانی میں گر گیا
اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عورت بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اس عالم میں وہ چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس کے پاس دو خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا دودھ پیتا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے میں اسے نکال سکوں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل گیا۔ عورت اپنے لگتے جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ بھر کر اس کے جسم پر دم کیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت خوش ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ یہ اے اللہ کے بندو تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کیا تو نے ہمیں پہچانا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا ارے وہ دو روٹیاں جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی جن کی وجہ سے تم مصیبت میں مبتلا ہوئی اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت نجات بھی مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور ہر بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا مطلب یہ کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت و سکون کے ساتھ عطا کرتا ہے اور اس پر بلائے نازل نہیں کرتا، برے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ مرنے کے وقت بری حالت سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی نہ تم اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ شخص کسی ایسی سخت بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر کی دلدل میں پھنس جائے۔ حاصل کلام یہ کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنے مال زرد خرچ کرنے والے کو ابدی سعادت سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔